ایسا پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں تابع بنا کر دے دی، جہاں جاؤ گے یہ ہوائیں تمہیں لے جائیں گی، اڑا کے جائیں گی۔ نعمتیں کتنی تھی۔ اب یہ پیغمبر اللہ کی اس نعمتوں کا شکر کس انداز سے کر رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، اعوذنی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ آج میں اور آپ کتنا باور کر لیتے ہیں، میں نے یہ کر لیا، میرا یہ عمل، اور تھوڑا سا عمل رات کو اٹھ کر کر لیں تو ہم تشہیر میں چلے جاتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، میں نے تہجد پڑھا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، صبح اٹھ کے میں تلاوت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں جن کے کیا کام تھے، کیا چرچے تھے، کیا زندگی تھی، کس زندگی سے وہ وابستہ تھے، اور کیا رب سے مانگ رہے، اللہ تو مجھے توفیق دے، اس بات کی مجھے توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین و حضرات، آپ نے جو عنوان سنا ہے اور اس کی طوالت کے حوالے سے کافی چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ جو عنوان ہے اس کی وسعت بھی اتنی ہے کہ یہ تھوڑے لمحوں میں ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لوں، اور ساتھ ہم اہم باتیں سیکھ لیں۔ مجھ سے قبل جو آپ نے ایک نفیس گفتگو سنی، یہ پوری گفتگو بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو بھی اپنی رحمت سے جوڑا ہے، اپنے آپ سے جوڑا ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر طرف آپ دیکھیں گے بے برکتی ہے، بے برکتی کی ایک نحوست ہے جو عروج پر ہے۔ انسان پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، حالات بڑے سنگین ہیں، اور ہمارے اعمال اتنے وسیع نہیں ہیں کہ ہم اس صبر کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تو لہٰذا اس وقت اللہ سے مانگنے والی سب سے عمدہ اور اعلیٰ چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، کہ بندہ اس وقت اللہ سے رحمت کو طلب کرے۔ رحمت کے حوالے سے دیکھ لے کہ اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے۔ چند مثال آپ کے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ ایسا رسول بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ آپ اسی سے لطف اندوز ہو کر
اپنی زندگی کو استوار کریں، چلائیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے، نگاہیں وہیں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی شروعات کریں، آپ کو رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی۔ قرآن حکیم اللہ نے نازل فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ابھی آپ یہ بیٹھے ہیں، یہ لمحات رحمت سے خالی نہیں ہیں۔ مجتمع قوما فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیت علیہم الرحمہ۔ اس وقت اس بیٹھنے پر اللہ کی جو رحمت ہے، بندہ اس رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہے، وہ رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے ان پر پروں کا سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ تو آپ غور و فکر کریں کہ یہ کتنے عظیم لمحات ہیں، کہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اور رکھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل رمضان، یہ شروع ہو گیا، آپ اس میں داخل ہو گئے، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے۔ کتنی بڑی برکتیں آتی ہیں، آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ جو اس مہینے سے گزرا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا برکتیں اس رحمت سے نازل ہوتی ہیں۔ کیا آپ باقی جو ایام ہیں، باقی جو مہینے ہیں، ان میں یہ آپ اسی طرح کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں جو رمضان میں آپ کو نصیب ہوتی؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اندازہ لگا دیں، اولاد کا نیک اور صالح ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرما دیتے، نیک اولاد عطا فرما دیتے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ والدین خوش ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ آج کا ایک واقعہ سنا دوں، اس حوالے سے والدین کی بات آئی ہے، تو کہ بوڑھا باپ میرے پاس آیا، میں اس کی تصویر بھی میں نے لی ہے، جو اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ اس کو اس کے بیٹے نے آج گھر سے نکال دیا۔ پہلے اس کی زمینیں تھی وہ بیچ دی، بالآخر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچارہ بوڑھا باپ، یہ اللہ کے گھر میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کا گواہ اللہ ہے۔ وہ بوڑھا باپ بیچارہ گھر سے نکلا، کسی بندے سے کہا مجھے 20 روپے دے دو، اس نے 20 روپے دیے، وہ کرایہ کر کے وہ جھوٹو پہنچا، میرے گھر پہ آ کے دستک دی، اتنے بڑے آنسو رو رہا تھا۔ بوڑھا باپ، آپ دیکھو گے تصویر، خطاب کے بعد دیکھ لینا، آپ کو رحم آئے گا۔ اولاد کو رحم نہ آیا، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کو ٹھوکریں مارنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں ہوں بھی کامیاب اور اللہ کی رحمتوں سے بھی دور رہیں، کامیاب نہیں بن سکتے۔ اچھی صحت، اچھی عافیت، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نیک اعمال کی توفیق، اچھے اعمال کی تگو دو، اس میں جانا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بہرحال مختصر وقت میں آپ کے سامنے 4-5 باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جو اس رحمت کی معنی کیا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس رحمت کا ایک غلبہ ہے، ہمیں اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے، اور تیسری بات اس کی وسعت ہے، اور چوتھی بات اس کی طلب ہے، آپ نے سنا، اور پانچویں بات جو ہے کون سے اعمال ہیں جس سے یہ رحمت آتی ہے، اور چھٹی بات ہے اس کی امید۔ یہ 5-6 باتیں ہیں۔ آج تک آپ نے جو عنوان سنے ہیں، تقوی، خوف خدا، اللہ کا ڈر، مگر آج ہم اپنے دلوں میں ایک وسعت پیدا کر کے جائیں کہ جو آیت سورہ زمر کی میں نے پڑھی آپ کے سامنے،
اس آیت کو سمجھنا ہے، یہ آپ کے سامنے رہے گی، فوکس ہے یہ آیت کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو آپ کہہ دیجئے۔ یہ بندے کون ہیں اللہ کے؟ ایک تو وہ بندے ہوتے ہیں جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، عبادت گزار ہیں، متقین ہیں۔ ایک تو وہ بندے ہیں جو بڑے عابد ہیں، صالح ہیں، نیکیوں کے تگ و دو میں دن و رات محنت کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ بندے ہیں بڑے ایمان والے، بڑے پکے اور سچے اور کھرے مومن، مگر یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں ذکر ان بندوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنی زندگیوں پر بڑے ظلم، بڑی زیادتیاں، بڑے گناہ کر لیے، گناہوں کے پہاڑ بنا دیے، پہاڑ، ان کے گناہ آسمانوں کو چھونے والے، یہ زمین پوری ان کے گناہوں سے پر ہے، بھری ہوئی ہے، اتنا اسراف ہے گناہوں کا۔ تسلی دی جا رہی ہے، تسلی ان سب کو، اے میرے وہ بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی زندگیوں پر بڑے ظلم اور زیادتیاں کر لیے، اپنے اوپر بڑے گناہوں کے پہاڑ بنا دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو وہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ تمہارا پروردگار، وہ تمہارا پالنے والا، وہ تمہارا وارث، وہ تمہارا ایسا رب ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے، اور رحمت سے معافی دیتا ہے۔ آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ کی معافی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، رحمت مل گئی آپ کو معافی مل جائے گی۔ آپ غور و فکر کریں، ایک شاعر کا مجھے شاعر یاد آ رہا ہے، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، کوئی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم میں جانے کی بہت سی کی تدبیریں، پر تیری رحمت نے مولا گوارا نہ کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت ایسی ہے، آڑے آ جاتی ہے، آگے آ جاتی ہے، بندے کو پھر اپنی طرف اللہ مائل کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس رحمت کی معنی۔ اور اس سے یاد رکھیں کہ ہمارے اعمال ایسے بھی نہیں ہیں، ایسے بھی ہمارے اعمال نہیں ہیں کہ قیامت والے دن ہم اپنے اس اعمال کی نسبت پر کامیاب ہو سکیں، ہمارے اعمال ایسے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، کہ اس کو یہ باور ہو کہ میرے عمل تو بہت ہیں، میں نے تو بہت نیکیاں کر لی ہیں۔ اسی پر ایک حدیث ہے، ایک شخص قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہیں، اس کے پاس اعمال ہیں، اس کے پاس اچھائیاں ہیں، اس کے پاس خیر ہے، اللہ کے سامنے آ گیا، اور زندگی کتنی ملی؟ 500 برس، 500 سال۔ آ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے بندہ میری رحمت سے تو جنت میں چلا جائے۔ اب وہ بندہ اللہ سے تقاضا کر رہا ہے کہ اعمال تھے نا، باور تھا نیکیوں کا کہ اللہ میری یہ نیکیاں، میرے یہ اعمال، میں نے اتنے بڑے اعمال کیے۔ اللہ پھر فرمائے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ پھر کہے گا میری رحمت سے جنت میں چلا جائے۔ وہ پھر کہے گا اللہ میری نیکیاں ہیں۔ اللہ کہے گا اچھا جی میزان لگاؤ،
میزان لگے گا، میزان کے دو پلڑے ہوتے، دو کفائیں، اللہ تعالیٰ ایک میں اس کی 500 سال کی عبادت کو رکھے گا، یہ تیری عبادت ہے، یہ تیری ریاضت ہے، یہ تیرا خیر اور اچھائیاں ہیں جو تو نے دنیا میں کیا تھا اللہ کے لیے، یہ سب کچھ تمہارا یہی ہے۔ اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ ایک نعمت کو رکھے گا، ایک نعمت، ایک روایت میں ایک آنکھ کا بھی ذکر آتا ہے، اللہ ایک آنکھ کو رکھے گا، فَوَزَنْتُهُ، وہ آنکھ وزنی ہو جائے گی، پورا پلڑا اٹھ جائے گا، اللہ کہے گا یہ میری نعمت ہے اور یہ تیرے اعمال ہیں، اب تو جنت میں جا کر دکھا دے۔ بندہ مایوس ہو گیا، یہاں پر ملنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت ہے جس سے وہ جنت میں جا رہا ہے، جسے جنت مل رہی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی، إِلَّا رحمت اللہ، ہاں جب تک اللہ رحم نہ کر دے، رحم کا معاملہ نہ ہوگا، میں بھی جنت میں جا نہیں سکوں گا۔ عدل کریں تا تھڑ تھڑ کمبن، اونچیاں شانہ والے، رحمت کریں تا بخشے جاون، میں جیوے منہ کالے۔ اگر اللہ نے عدل کا میدان لگا دیا، عدل کا معاملہ کر لیا، تو بڑی بڑی ہستیاں بھی نفسی نفسی کر کے کانپ رہی ہوں گی، تھڑک رہی ہوں گی، مگر اللہ نے اگر رحمت کا معاملہ کر دیا، سب کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ رحمت کی معنی ہے۔ اب اس کا غلبہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سی ایک آیت میں اس کا بڑا غلبہ بتا دیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ یہاں کتب کی معنی فرض کرنا بھی آتا ہے، فرض کر دیا کہ اللہ رحمت کرے گا، رحمت کرتا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہاں ایک طلبگار ہو، رحمت مانگنے والا ہو، اس کی طرف تگودو کرنے والا ہو، اس کی طرف محنت کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ جب اللہ تعالیٰ نے لما خلق اللہ الخلق، اس کائنات کو بنایا، تخلیق کیا، کتب فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، وَعِندَهُ فوق العرش، وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ اللہ کے پاس عرش پر ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے اور بڑا سوچنے کا نقطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کتاب میں کیا ہے کچھ نہیں بتایا گیا، یہ راز ہے، یہ راز میں رکھا گیا۔ آپ قرآن حکیم کو اٹھائیں گے نا، اوپر آپ کو ایک ٹائٹل ملے گا القرآن الکریم، آپ حدیث اٹھائیں گے، یہ صحیح البخاری ہے، یہ صحیح المسلم ہے، یہ صحیح بخاری کی کتاب ہے، مسلم ہے، یہ ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ پڑ جاتا ہے یہ حدیث کی فلاں کتاب۔ اب اللہ نے جو کتاب لکھی ہے صرف اس کا ٹائٹل بتایا گیا ہے، اس میں کیا ہے، اس کی وسعتیں کتنی ہیں، وہ کتنی وسیع چیز ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ اس میں جو ٹائٹل ہے نا اس کی وسعت سے سمجھیں، ان رحمتی علی سبقت غضبی، کیا لکھا ہے؟ بے شک اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کے غصے سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک طرف اللہ کا غصہ ہے، ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے، اور ایک طرف اللہ کی رحمت ہے۔ وہ جو رحمت ہے نا اس کی وسعت اس سے بہت زیادہ ہے، وہ اسے سبقت لے جانے والی، وہ اس پر حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے غلبہ، اس رحمت کا غلبہ یہ ہے۔ اب آئیں اس کی وسعت کی طرف، اس کی وسعت کتنی ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب صحیح بخاری کی حدیث سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے اس کی وسعت سے۔ آپ دیکھیں، زمین سے آسمان یہ کتنا بڑا خلا ہے، 500 برس کی یہ مسافت ہے، اور یہ رحمت
اتنی وسیع ہے، جس اللہ کا نام اور صفت رحمان ہو، رحیم ہو، ارحم الراحمین ہو، اس کی کیا صفتیں ہوں گی، اس کا کیا شان ہوگا؟ اب اس کی رحمت کی وسعت اتنی ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، جعل اللہ رحمہ الی مئۃ جزء، اس کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے، 100 جز ہیں، اور ایک جز جو ہے وہ زمین اور آسمان جتنا ہے، ایک جز، اور 100 جز ہیں، 100 حصے ہیں۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جو اس رحمت کے 99 حصے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ وَاحِدًا، ایک حصہ جو ہے نا وہ اللہ نے زمین پر اتار دیا ہے۔ انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، ماں باپ کی، اولاد کی، یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ رحمت کا ایک حصہ ہے، یہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ 99 اللہ کے پاس ہیں، وَعِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ بھی اللہ کے پاس عرش پہ، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اب کیا ہوگا قیامت والے دن؟ ان کان یوم القیامہ اکملہا بہذا الرحمہ، جب قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ اس ساری رحمتوں کو آپس میں ملا دے گا، 100 حصے مل جائیں گے۔ کیا چرچا ہوگا، کیا وسعت ہوگی، وہ کیا نظارہ ہوگا اس رحمت کا جو اللہ 100 حصوں کو ملا دے گا۔ 100 حصے مل کر کس انداز سے ہوں گے، اللہ کیسے فیصلے فرمائے گا؟ اب بات ہے گمان کی کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے، کیسا ہے، اس کے طلبگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر اس رحمت کے ہم طلبگار بن جائیں، اس رحمت کی وسعت کو جان کر کوشش کرنے لگ جائیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی دولت مانگتے ہیں، دنیا جو کچھ نہیں ہے اس سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ رحمت مانگ لو، اللہ جب رحم کر دے گا، رحمان جب رحمت کے معاملے کر دے گا، آپ اندازہ لگائیں ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ اس رحمت میں ہر چیز سمیٹی گئی، ہر چیز اس رحمت میں داخل ہے۔ تو آج ہم کیا مانگ رہے ہیں، کس انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمیں اس رحمت کی وسعت کو جاننا چاہیے، اس سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ ہم نے طلب ہی نہیں کیا، پیغمبر طلب کر گئے، پیغمبر جن کو اللہ نے اتنا بڑا شان، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی حیثیت دے دی، کیا مانگ رہے تھے اور کیسے بخشے گئے، کامیابی کی طرف کیسے چلے گئے، اور کس طرح کی کامیابی کا حصول انہوں نے کر لیا، ایک رحمت کی طلب سے۔ آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ایک غلطی کے ازالے اور اسے بچانے کے لیے کیا دعا سکھائی، کیا بات بتائیے، پائے کی بات ہے، اور پائے کا جملہ ہے، اس میں رحمت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دو چیزیں ہیں، ایک کامیابی دنیا کی اور ایک کامیابی آخرت کی، جب یہ دونوں ملتی ہیں تو رحمت آتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اب دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے اس حصول اور اس اچھائی کو لینے کے لیے کیا طلب ہو رہی ہے، اور اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا احساس دلایا جا رہا ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے رب سے کیا طلب کر رہے ہیں، اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا، غلطی ہو گئی تھی نا، اب طلب کیا کر رہے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا،
تو نے مجھے معاف کر کے مجھ پر رحم نہ کیا نا، اللہ میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے کیا نقطہ ملتا ہے ہمیں کہ معافی نہ ملی اور ساتھ میں رحمت نہ ملی تو بندہ خسارے کے علاوہ کچھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو، دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں، کیونکہ اس نے رحمت کی طلب نہیں کی، طلب رحمت کا وہ راستہ اختیار نہیں کیا، کیسے کامیاب ہوگا؟ آپ دیکھیں 950 برس، یہ تو 60 سال 50 سال کچھ پتہ نہیں، ابھی تو زندگیاں ہی کس انداز سے گزر رہی ہیں، کچھ وبائیں، کچھ بیماریاں، کچھ ابتلا، کچھ آزمائشیں، کچھ پتہ نہیں صبح کیا ہونے والا ہے۔ 950 برس تبلیغ، دعوت، دین، اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ کی شریعت، اس کے اوامر، اسی سے وابستہ زندگی، اسی ٹریک پہ چڑھی ہوئی زندگی، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے، اللہ کے رسول، اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی، اور بیٹا نیک نہیں تھا، صالح نہیں تھا، اللہ اسی پر تھوڑا ڈانٹ دیتے ہیں کہ یہ تو تیرے اہل میں سے نہیں، اس کے تو اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اب اس پیغمبر نے اس اتنی بات پر کیا کہہ دیا؟ اے میرے پروردگار، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس سوال سے جس کا مجھے علم ہی نہیں، اللہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، ساری باتوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں طلب کے لیے کس انداز سے اپنے رب کی طرف رغبت، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، بندوں کے دلوں میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، لوگوں تم سینوں میں راز چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ مجھے پتہ نہیں، اللہ میں نہیں جانتا، جو تو جاننے والا ہے، جو علم تیرے پاس ہے۔ ہاں الا تغفر لی وترحمنی، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اور اللہ اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، معافی سے مجھے رحم نہ مل سکا، تو کیا ہوگا؟ اکم من الخاسرین، اللہ میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بتائیں کیا محنتیں تھیں، کیا ریاضتیں تھیں، کیا زندگی کے ٹریک تھے، کس انداز کی زندگی تھی، احکام، شریعت، دین، اللہ کے حکم، اور 950 برس مانگ کیا رہے؟ اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، بخشش کے ساتھ رحمت کی طلب ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، میں یہ انبیاء کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا مقام کس کا ہے دنیا میں؟ اللہ نے جن کو اتنا بڑا مقام دے دیا، اتنا بڑا شان دے دیا، اور اللہ نے بتایا کہ دیکھو لوگوں یہ کیا مانگ رہے ہیں، جن کی زندگیاں تمہارے لیے سیمپل، نمونہ اور آئیڈیل ہیں، اور تم کیا مانگ رہے ہو؟ اپنے رب کو پہچان لو میرے بھائی، بڑا غفور الرحیم ہے وہ، بڑا معاف کرنے والا ہے وہ، اور جلدی مان لیتا ہے، جلدی مان لیتا ہے۔ منواؤ تو صحیح، منوانے آؤ تو صحیح، آ کر ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح، یہ تمہارے ہاتھ خالی نہیں آئیں گے۔ کہتا ہے مجھے لاج آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں۔ یہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے، اور رب اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے، ہو نہیں سکتا، یہ رحمت ہے اس کی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا طویل واقعہ اور قصہ ہے کہ اسی دروازے سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے ہونا، کہیں تمہارے نظر نہ لگ جائے، کسی کی نظر بد سے بچ جاؤ، ایک ہی دروازے سے داخل ہو جانا، مگر دل کی تسلی ہے۔ مگر بات یہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بات یہ کہتا ہے اے میرے بیٹو، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، مجھے پتا ہے، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ میں صرف یہ دل کی تسلی کی یہ بات کر رہا ہوں، دل کی تسلی ہے یہ، اور واللہ خیر حافظہ، میرا رب جو ہے وہ تمہاری بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ ایسا رب ہے جو تم پر رحم کرنے والا ہے۔ جب اس کا رحم ہوتا ہے نا تو کوئی
چیز اس کا نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ ہم نے طلب ہی نہیں کیا، آج نقصانوں میں جا رہے ہیں، خسارے ہی خسارے والی زندگیاں۔ میں تو نہیں جانتا کہ ہم رحمت کی طلب کریں، رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور پھر خسارہ اٹھائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نقصان نہیں دیتا جن بندوں پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، کامران ہو جاتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اپنے بھائی کے پاس، آپ جانتے ہیں ان کا جرم بھی آپ جانتے ہیں کیا تھا، اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا، کتنی زیادتیاں کی تھی، کس انداز کی سازشیں کی تھی بھائیوں نے۔ اب آ گئے، بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، اب آئندہ نہیں کریں گے۔ بھائی نے کہا تمہارا جرم، تمہارا ظلم، تمہاری غلطی بہت بڑی غلطی ہے، ناقابل برداشت ہے، مگر اللہ کی جو رحمت ہے نا اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ آپ دیکھیں نبیوں کا راستہ دیکھیں، سکھانے کا طریقہ دیکھیں اور سلیقہ دیکھیں کیا تھا۔ اپنے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں آج معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار بھی تمہیں معاف کر دے گا، وہو ارحم الراحمین، وہی میرا رب ہے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس چشم فلک نے ایک بندہ دیکھا۔ آج نا ہم کچھ عمل کر لیتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کر لیا میں نے، وہ کر لیا میں نے، اس اعمال کو آگے لے گیا میں نے، یہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، ہر عمل جتنا بھی ہم کر سکیں، تھوڑا ہو یا بڑا ہو، یہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ قدم اٹھا کر مسجد میں آتے ہو، یہ توفیق آپ کو کس نے دی؟ اللہ نے دی، اللہ نے رحم کیا آپ پر۔ اگر اللہ رحم نہ کرتا تو ابھی بھی کئی بندے چوکوں میں بیٹھے ہوئے، کئی بندے گھروں میں باہر ایسی فضولیات لغویات میں، ایسی مجلسوں میں بھی اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، مگر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اللہ نے چاہا ہے تو بلایا ہے، اپنے گھر وہی بلاتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہے نہ وہ کبھی نہیں بلائے گا۔ اللہ نے بلا لیا، اللہ کی رحمت ہے۔ ذوالقرنین نے دنیا کی سب سے بڑی دیوار بنائی، وہ دیوار جب تعمیر ہو گئی، تعمیر ہونے کے بعد اس نے تاریخ ساز ایک جملہ بولا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ نے اس جملے کو قرآن بنا دیا اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتار دی، اور رہتی دنیا تک یہ مثال قائم ہو گئی۔ وہ کیا جملہ تھا؟ دیوار بن گئی، اتنی بڑی دیوار بن گئی، پہاڑوں کے ساتھ مل گئی۔ اب وہ ایک جملہ بول رہا ہے، ھذا رحمت من ربی، کہتا ہے یہ جو عمل میں نے کیا ہے یہ میری رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کیا ہوگا جب اس کا وعدہ آئے گا؟ جس دن وہ وعدہ آنے والا ہے وہ آئے گا، یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ تو جو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنی رحمت سے دیتا ہے، اس رحمت کے بغیر توفیق ہی نہیں ملے گی کہ آپ کوئی عمل کر سکیں۔ آئیے ایک ایسے پیغمبر کی طرف بھی جاتے ہیں، اس سفر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی بادشاہت دے دی، انسان، جانور، پرندے، ساری مخلوق اس کے تابع بنا دی گئی۔ پرندہ بھی اس کی مجلس میں آتا ہے تو سیکھ رہا ہے اور توحید کے وہ درس دے رہا ہے۔ ایسا پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں تابع بنا کر دے دی، جہاں جاؤ گے یہ ہوائیں تمہیں لے جائیں گی، اڑا کے جائیں گی۔ نعمتیں کتنی تھی۔ اب یہ پیغمبر اللہ کی اس نعمتوں کا شکر کس انداز سے کر رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، اعوذنی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ آج میں اور آپ کتنا باور کر لیتے ہیں، میں نے یہ کر لیا، میرا یہ عمل، اور تھوڑا سا عمل رات کو اٹھ کر لیں تو ہم تشہیر میں چلے جاتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، میں نے تہجد پڑھا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، صبح اٹھ کے میں تلاوت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔
آپ دیکھیں جن کے کیا کام تھے، کیا چرچے تھے، کیا زندگی تھی، کس زندگی سے وہ وابستہ تھے، اور کیا رب سے مانگ رہے، اللہ تو مجھے توفیق دے، اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے میرے ماں باپ پر نعمتیں کی میں اس کا بھی شکر ادا کروں۔ اللہ تو مجھے یہ توفیق بھی دے، وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ میں ایسے اعمال کروں، اللہ میں ایسی نیکیاں کروں، اللہ میں ایسا خیر کروں، اللہ میں ایسی اچھائیاں کروں، اللہ میں ایسی بھلائیوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں، اللہ میں ایسا مومن بن جاؤں، اللہ میں ایسا انسان بن جاؤں، اللہ ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، یہ مجھے توفیق عطا فرما۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ مجھے داخل فرما دے، کس کے ساتھ؟ اپنی رحمت کے ساتھ۔ کن میں؟ من عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے صالحین میں شمار فرما دے۔ حیران ہے میرے بھائی، ان آیات سے حیران ہے۔ آپ غور کریں تھوڑا، 4 طبقے نا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہے منعم علیہ، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہی دعا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ یہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ اب یہ صالحین کا جو طبقہ ہے نا، نبیین کا طبقہ اونچا ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے جس پر فضل کر لیا کر لیا۔ مگر صالحین کا طبقہ ایسا عظیم طبقہ ہے، صدیقین اور شہداء بھی اسی سے نکلتے ہیں۔ صالحین نہ ہو صدیق کیسے بنے گا؟ صالحین نہ ہو شہید کیسے بنے گا؟ یہ درجہ ایسا، یہ رتبہ ایسا ہے۔ امام رجب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ایک محدث کا، حبیب نامی کا، یہ ہمارے استاد محترم فضیلۃ الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ نے بیان کیا کہ اس کی والدہ رات کے آخر حصے میں آ کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، حبیب بیٹا اٹھ جا اٹھ جا، اللہ کی رحمت کی طلب کے لیے۔ دیکھیں مائیں کیسی ہیں، اپنی اولاد کو کس انداز سے اٹھا رہی ہیں، اٹھ جا بیٹا، صالحین کیا، صالحین کی جو جماعت ہے، صالحین کا جو وفد ہے وہ جا چکا ہے، تو اور میں پیچھے رہ گئے، تو اور میں دونوں پیچھے رہ گئے، اٹھ جا ہم بھی ان میں شریک ہو جائیں۔ یہ صالحین لوگ ہیں، اور نبی کس انداز سے اس باتوں کو طلب کر رہے ہیں، اللہ مجھے صالحین میں اپنی رحمت کے ساتھ شمار فرما دے۔ یہ ہے طلب رحمت، اس طلب کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں اور دعائیں مانگیں، طلب کی دعائیں ہیں، اور کس انداز کی دعائیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ یہ ٹیڑے جو دل ہوتے ہیں نا ان کو سیدھا کرنے کے لیے رحمت آتی ہے۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنور گیا، سنورتا وہ ہے جو اسے سنبھالتا ہے۔ اس کو کون سنبھالے گا؟ جس پر اللہ کی رحمت آئے گی، نزول رحمت ہوگا، دل بھی سنوریں گے، دل بھی سنبھلیں گے، دل بھی سدھریں گے۔ یہ دلوں کی خوراک ہے، اگر مل جائے تو یہ اس کا نزول ہوتا ہے دلوں پر، رحمت کا غلبہ تب آئے گا۔ یہ دعائیں ہیں۔ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آمنا، اللہ ہم نے تجھ پر ایمان لایا ہے، فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما دے، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا، ورب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو مجھے معاف کر کے مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ کون دعائیں مانگ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کی دعائیں مانگ رہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم فرما، تو بے شک بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آج یہ طلب نہیں ہے، اس دل میں یہ طلب نہیں ہے، رحمتیں کیسے نزول ہوں گی؟ اور رحمتوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمت کے ساتھ آئیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی رحمتیں! آپ نیکیاں کرو گے، آپ کے گناہ مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ خالی مٹیں گے؟ خالی مٹیں گے نہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رحمت کا اتنا وسیع معاملہ ہے کہ تمہارے سارے گناہ جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ان ساروں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وبدلت سیئاتہم حسنات، فرشتوں کو کھڑا کر کے اللہ کر رہا ہے کہ گواہ رہنا
میں نے اپنے بندوں کی گناہوں کو نیکیوں میں تک تبدیل کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، راکھ بنا دیتی ہیں۔ کیا انداز ہے اللہ کی رحمت کا، کیا انداز ہے اس رب العالمین کی اتنی رحمت ہو اور ہم خالی دامن لے بیٹھے ہو۔ اس کی طلب کریں، اسی سے امیدیں رکھیں، اور کیسے اعمال ہیں جس سے یہ رحمت آپ کو ملے گی؟ کیسے اعمال ہیں؟ آپ نے سنا صلہ رحمی کا معاملہ، میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس زمین میں فساد نہ کرنا، لڑائیاں اور جھگڑے نہ کرنا، اس زمین میں رہتے ہوئے رحم کا مادہ اختیار کرو۔ تم لوگوں پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ رحم ایسی چیز ہے، دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ انسان تو بڑی بات ہے، جانوروں پر رحم کرو۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے معاملے میں کہہ رہے ہیں وَالشَّاةُ وَرَحْمَتِهَا رَحْمَكَ اللَّهُ، تم اس بکری پر رحم کرو گے، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ آج جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں نا، انہوں نے دیکھا ہوگا، یہ گدھے آپ نے دیکھی ہوگی، کتنے گھروں کا چولہا اس گدھوں سے روشن ہوتا ہے۔ جو لوگ گاڑیوں میں لگا کر سامان اٹھا کر شام کو مزدوریاں لے کر اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے گھر جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جانور ہے بیچارہ، کس انداز سے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، بالآخر زندگی کا نفع اٹھانے کے بعد اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ جانور راستوں پہ مرے ہوئے نظر آتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک عورت ہے، زانیہ ہے، بد کردار ہے۔ اب غور و فکر کریں کتنی بد کرداری کا معاملہ کتنا سنگین اور سخت ہے، مگر اللہ ادا کو دیکھ رہا ہے، ادا کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آ جاتی ہے نا تو بندوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں سن کر۔ عورت بد کردار ہے، زانیہ ہے، کتے کو دیکھا ہے وہ مٹی چاٹ رہا تھا، پیاسا تھا، اپنا موزہ اتارا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، اس کتے کو پانی پلا دیے۔ فشسرت بہا، تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے وسیلے سے اس کتے کو پانی دے رہا ہے، اگر میں یہ گناہ چھوڑ دوں اللہ مجھ پر کتنا رحم کرے گا۔ اللہ نے رحم کیا کیا؟ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ ذوالکفل کو دیکھیں، کوئی زندگی میں ایک سجدے کے علاوہ کوئی عبادت تھی؟ بتائیں، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ایک سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب خوف آ گیا، ڈر آ گیا، اللہ کے سامنے اس رحمت کی امید کے ساتھ گر پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پر ایک بورڈ لگا دیا، وہی فوت ہو گیا، وہی وہ مر گیا۔ اللہ نے بورڈ کیا لگایا؟ ان اللہ تعالیٰ قد غفر لذی، اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے، وہ معاف ایسے کر دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا انداز بیان کیے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یہ پوری زمین تو نے گناہوں سے بھر دی ہے، پوری زمین گناہوں سے بھر دی ہے، کوئی جگہ تو نے خالی نہیں چھوڑی، اتنے بڑے گناہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے شرک نہ کیا، مجھ سے کسی کو شریک نہ بنایا، توحید کے ساتھ تو وابستہ رہا۔ لا اتیتک بقرابھا مغفرۃ ولا ابالی، میں تجھ سے ملاقات کروں گا، تیرے سارے گناہوں کو بخش کر، تیرے گناہوں کو معاف کر، تجھ سے میں ملاقات کروں گا اور مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے آدم کے اولاد، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبھا الی السماء، اور تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ہیں، اس بلندیوں کو پہنچ گئے جو پہاڑوں سے بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے گناہ کر کے تو مجھ سے ملاقات کر رہا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اے بندہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھ سے ملاقات کروں گا۔ تیرے گناہ اتنے ہیں جتنی سمندر کی جھاگ ہے، اتنے بڑے تیرے گناہ ہیں، تو مجھ سے ملاقات کر رہا ہے، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں بناتا، اے بندہ میں تجھ سے ملاقات کروں گا، سارے گناہ معاف کر کے ملوں۔ وہ یہ تمہارا رب ہے، ایسا تمہارا پروردگار ہو، ایسا ہمارا خالق اور مالک ہو، ایسا ہمارا وارث ہو، اس کو ہم نے چھوڑ کر لاوارث بنے ہوئے، آتے نہیں اس کی در پہ، آتے نہیں، مانگتے نہیں، کیوں؟ تقویٰ کو دیکھیں، تقویٰ، اگر تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے تفسیر یہ کر لیا ڈرنا، خوف کھانا، اپنی جگہ پر کچھ معنی ٹھیک ہے، مگر اصل جو تقویٰ کا معنی ہے نا، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، کانٹوں والے راستے سے بچتے ہوئے، گناہیں دنیا کے اندر غلاظتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے
ایسا راستہ لے کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانے والا یہ متقی ہے، یہ ہے پرہیزگار، اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ اور اللہ نے کیا قرآن میں فرما دیا؟ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی جو رحمت ہے ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ فسأکتبھا للذین یتقون، میں نے لکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو ایسے متقی ہیں، ان کے لیے لکھی ہوئی ہے یہ رحمت۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، آؤ گے نا استغفار کرنے، آؤ گے نا توبہ کرنے، آنکھوں میں آنسو آئیں، بہاؤ آنسو، مگر اتنے نہیں بہتے نا، رونے جیسا چہرہ بناؤ، اس میں سے ایک آنسو آنکھ سے نکلے گا، کمزور تر آپ کا آنسو ہوگا، اس کی رحمت کا اندازہ لگا دیں، وہ آ کر رخسار پر کھڑا ہو جائے گا، اتنی طاقت نہیں کہ وہ گر سکے، اس کی مقدار مکھی کے سر جتنی ہے۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس پورے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، حرام قرار دے دیتا ہے۔ ایسا بناؤ اپنے آپ کو، ایسی عبادت رکھو اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انداز سے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تم نماز کو ادا کرو گے، تم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے، اور ساتھ فرمایا تمہاری نماز اور تمہاری زکوٰۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی، میرے رسول کی سنت کے مطابق ہوگی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، میں کیا کروں گا؟ میں تم پر رحم کروں گا۔ کیسے رحم مل رہے ہیں؟ رحمت کے مادے کیسے مل رہے ہیں؟ صبر کرنے والے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن کو صبر کہ اللہ توفیق دیتا ہے، اس سے بھی رحمت ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، صبر اور یقین، منزل پر جانے کا یقین، اللہ سے ملاقات کا یقین، اللہ رب العالمین کے ساتھ عمل کر کے ان عمل کی قبولیت کا یقین، اس انداز کے ساتھ پھر مصائب، پھر غمگینیاں، پھر تکلیفیں، پھر آزمائشیں، پھر ابتلا یہ آئیں گی، اللہ آزماتا ہے اپنے بندے پر، اس پر صبر، اس کو صبر کر کے رحمتوں کو سمیٹ کر اس دامن کو بھر کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونے والا یقین، ایسے بنو گے کامیاب اور کامران انسان بن جاؤ گے۔ آج یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، جب یہ چیزیں نہیں ہیں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور اس کی امید رکھیں میرے بھائی، امید رکھیں۔ کیسی امید؟ آپ دیکھیں، میں ایک امید پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا تھا، اپنے جان پر بڑی زیادتیاں کی تھی۔ ایک روایت میں ایک الفاظ یوں آتے ہیں کہ بے شک یہ بندہ ایسا تھا کہ اس کے پاس لم یعمل حسنۃ قط علیہ، اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، عمل تھا نہیں، اب موت بھی سر پہ آ گئی، اب بندہ غمگین ہو گیا، بندہ پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی رحمت میں بھی تو امید ہوتی ہے نا بندے کو، میرا رب پروردگار مجھے معاف کر دے گا، معافی دینے والا رب ہے۔ اب اس بندے نے ایک ترکیب بنا دی، یہ ہمیں نہیں بنانی، یہ تو الگ ادا تھی جو اللہ نے ادا سے معافی دے دی، اللہ کی ادائیں ہیں، پوچھنے والا اسے کوئی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اس بندے نے اپنی بچوں کو بلایا کہ جب میں مر جاؤں تم ایک کام کرنا، فحرقوہ، تم آگ کو جلانا، نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، آگ کے دو حصے بنانا، اس راکھ کے ایک ہواؤں میں اڑا دینا، ایک پانی میں بہا دینا۔ اگر اللہ مجھ پر قادر آ گیا تو مجھ پر عذاب ایسا کرے گا، کائنات میں ایسا عذاب اس نے کسی پر نہیں کیا۔ اب پھر آگے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وہ بندہ جب فوت ہو گیا، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، ایسے ہی کیا گیا جیسے انہوں نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم کیا جو آپ میں ہے وہ جمع کرو، اللہ تعالیٰ پانی کو خشک کیا جو آپ میں وہ جمع کرو، سب جمع ہو گیا، اللہ نے اپنے حکم سے آگے کھڑا کر دیا۔ ما فعلت ھذا، اے میرے بندے یہ تو نے کام کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ اب وہ بندہ آگے کیا جواب دیتا ہے؟ من خشیتک یا رب، اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، وانت عالم، اللہ میں اس بات پہ جانتا تھا، مجھے پتا تھا، فغفر اللہ لہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا تو مجھے معاف کر دے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دی۔ اب کتنے بڑے گناہ تھے، کتنی بڑی زیادتیاں تھیں، کتنا بڑا کچھ تھا، اب یہ تھی امید۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں نا اپنی رحمت عطا کر دیتے، جتنا چاہیں اتنی رحمت، واللہ یختص برحمتہ، اللہ جس کو چاہتا ہے من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کو اس کے لیے مختص بنا دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔
یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیتے۔ یہ رحمت ہے میرے بھائی۔ اس انداز سے زندگی، اس انداز کی زندگی سے وابستہ ہو کر اعمال کرنا، نیکیاں کرنا کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ درگزر کرنے والا ہے، میرے اللہ کے ساتھ جب میرا تعلق بن جائے گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور اس معافی کے بدلے میں ایسے نہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہے، غلطیاں کرتا رہے، ایسے بھی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگیاں بسر کرتا رہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آ جاؤ، اب لوٹ آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس مسجد کی زینت بنو، اس صفوں کی زینت بنو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، سر و سجود ہو جاؤ، سجدے کرو، رکوع کرو، عبادتیں کرو، اور اللہ کے ساتھ ریاستیں کر کے بقیہ جو زندگی ہے اس کو آپ اچھی بنا دو، کامیاب بنا دو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ غضب نہیں کرتا، وہ رحمت کرنے والا ہے۔ ہاں، بندہ پھر بھی نافرمان ہوتا رہے پھر وہ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اللہ نے جو ڈھیل دی ہے نا، ان اللہ یملی للظالم، ظالم کو سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے۔ ہم اس پر خوف دلاتے ہیں بندوں کو، دیکھو اللہ ظالم کو ڈھیل دیا ہوا ہے۔ میرے بھائی یہ ڈھیل بھی رحمت جانو، اللہ یہ ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اللہ اسی ٹائم پکڑ لے، اسی ٹائم پکڑ آ جائے، بندے کو تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، میرے بندے کو کوئی نصیحت کرنے والا ہو جائے، میرا بندہ پھر لوٹ آئے، میرا بندہ پھر غلطی سے بچ جائے، میرا بندہ اس شیطان کے شکنجے سے نکل آئے، میرا بندہ پھر میری طرف لوٹ آئے، میرا بندہ پھر میرا ہو جائے۔ اللہ بار بار اپنے بندے کو اپنی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ بندہ غلاظتوں میں، دنیا کے دھوکوں میں، دنیا کے فراڈ اور فریب میں جا رہا ہے، اس دھل میں پھنستا ہوا جا رہا ہے، ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کامیابی کے راستے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوئیں، اللہ کی رحمتوں کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی رحمتوں کی طلب کریں، اس کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یقیناً اللہ کامیاب اور کامران بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے ہم مستفید ہوں، اللہ کی رحمت کی ہم طلب کریں، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اللہ سے اپنی رحمت مانگیں۔ اللہ کی رحمت مل گئی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اس رحمتوں سے برکتیں آئیں گی، اس رحمتوں میں ہماری نیکیوں میں نکھار آئے گا، اسی رحمتوں میں ہم اللہ کے تقرب کو حاصل کریں گے، اسی رحمت سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اسی رحمت سے ہماری غلطیاں اور گناہ دھل کر صاف ہو کر پاک ہو جائیں گی، اسی رحمت سے ہمیں جنت مل جائے گی، اسی رحمت سے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں سمیٹ لیں گے۔ یہ دار السلام، دار المقام، دار الاخرہ، دار الخلد، مقام امین، مقعد صدق، جنات المأوى، جنات النعیم، جنات عدن، جنات الفردوس، یہ ساری اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سارے ساتھیوں کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو آپ نے پروگرام رکھا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یا علماء کا آنا، اپنا دین سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جس ساتھیوں نے معاونت کی ہے اس پروگرام کے حوالے سے اللہ بے پناہ اپنی رحمتوں سے انہیں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ یہ بیماریاں، یہ شامتیں، یہ تکلیفیں، یہ مصائب اور مصیبتیں اللہ ہم سب سے دور فرمائے۔ اللہ دین کا کام لے اور دین کے کام میں ہمیں سرخرو بنا دے، اور اسی طرح ہمیں یقین کامل کے ساتھ، پختگی ارادے کے ساتھ اس دین کے ساتھ وابستہ رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔